نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی آیات سورہ ال عمران۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 82 آیات تک کیا تھا، اس بار 83 سے 88 آیات تک انشاءاللہ ورڈ میننگز دیکھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیرہ، کیا، فا بھلا، غیرہ سوائے، یعنی کیا بھلا سوائے، یا کیا بھلا اس کے، لیکن سوائے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ افغیرہ 3 معنی ہے اس کے، دیکھیے حمزہ پر زبر ہے، اس کا معنی فا ہے تو اس کا معنی بھلا، اور غیرہ سوائے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، تو یہ غیرہ اسی معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا بھلا سوائے دین اللہ، دین کے، اللہ ہی، اللہ کے نیچے زیر بھی ہے نا، تو اللہ کے، یبغونا وہ چاہتے ہیں، باغین، یا اس کا روٹ ورڈ ہے بغی، یعنی چاہنا، بغاوت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بغاوت بھی بندہ جب ہی کرتا ہے نا جب کوئی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور ولاہو، و حالانکہ، اب واو کا معنی اور بھی ہے، لیکن حالانکہ اس لیے کہ یہاں زور دیا جا رہا ہے ایک بات پہ، ولاہو، و حالانکہ، لیے اس کے، حالانکہ اس کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہے، مطیع ہے، تابع ہے، کوئی بھی آپ معنی لکھ سکتی ہیں، لیکن اسلم کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، فرما بردار ہو جانا، جھک جانا، ٹھیک ہے۔ من، جو کوئی، پھر سماوات آسمانوں میں ہے، و اور ارض زمین میں، طوعاً و کرہن، یہ جملہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، طوعاً خوشی سے، و کرہن اور ناخوشی سے، کراہت سے یہ ورڈ ہے، کافراہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تو کا، تو یعنی تو واو عین، توئے واو عین اس کا روٹ ورڈ ہے طوعاً کا، و اور الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ راجمین، کئی بار یہ ورڈ پڑھ چکے ہیں، بہت شناسا ورڈ ہے۔ قل کہہ دیجئے، آمنا ایمان لائے ہم، مننا اس کے ساتھ 2 نون لگے ہوئے ہیں، ایک آمن کا اور ایک نا کا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لائے ہم باللہ، اللہ پر، اب بھی کا معنی واسطے بھی ہے، پر بھی ہے، لیے بھی ہے، تو یہاں پر سوٹ کرتا ہے باللہ، اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب پر، باسین تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اولاد کے معنی میں آتا ہے۔ وما اور جو اوتیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون اور تمام انبیاء،
من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی ایمان ہے جو ان تمام انبیاء کو دیا گیا، اور تمام انبیاء کے لیے ایک ہی ہے، ہر نبی نے آ کے وہی توحید کا سبق دیا اور کفر سے شرک سے منع فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی تعلیم دی، تو یہ وہی ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمائے گا لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، میرے ربیم، پہلے فرمایا کہ تمام کے رب کی طرف سے یہ بھی ایک ہی دین ہے جو سب کو دیا گیا، جو نازل کیا گیا، اور پھر فرمایا لا نفرق، نہیں ہم تفریق کرتے، شروع میں جو نون ہے وہ حق کے لیے ہے، اور فرق فورا قاف روٹ ورڈ، فرق کرنا، تفریق کرنا، بینہ درمیان، احد منہم کسی ایک کے ان میں سے، یعنی کسی ایک میں بھی کوئی تفریق نہیں، سب انبیاء ہیں، بس اپنی اپنی وہ ہے کہ کسی کو کسی خوبی کی بنا پہ زیادہ، بعض کو بعض پر درجات دیے گئے، جیسے خلیل اللہ، ٹھیک ہے، حبیب اللہ، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنے کرم اور اپنی عنایات ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم لہو واسطے اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں، یعنی ہم بس مسلمون ہیں، فرما بردار ہیں اپنے رب کے، یہی ہمارا دین ہے، وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین، کوئی راستہ، فلن، تو ہرگز نہیں، یقبلا، قبول کیا جائے گا، منہ، اس سے، اور ہوا وہ، فی الآخرہ، آخرت میں، فی میں آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی اس دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو پھر وہ خسارے میں ہوگا۔ کیفا، کس طرح، یہد اللہ، یہدی، ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالی، قومن، کسی قوم کو، کفرو، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول، ان بے شک، الرسول، رسول، حق، برحق ہے، وجاءہم، اور آئیں ان کے پاس، بینات، روشن نشانیاں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یہدی، ہدایت دیتا، قوم الظالمین، قوم کو جو ظالم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنا بھی ظلمی ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، ان کی جزا، انا، بے شک، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب کی، یعنی لوگوں سے مراد مسلمان جو اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی ان پر ان سب کی لعنت ہے جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا یا اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کیا، تو ان پر کس کی لعنت ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی، پھر فرشتوں کی، پھر لوگوں کی، اور پھر سب کے سب، یعنی جو مسلمان ہیں ان کی بھی، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی ہے اس میں، لا یخفف، تخفیف سے ہے، خافا، فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی تخفیف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، اس معاملے میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، انہم، ان سے، عذاب والا ہم، اور نہ ہم وہ، ینظرون، مہلت دیے جائیں گے، یعنی نہ ان کا عذاب کم ہوگا اور نہ ہی پھر وہ مہلت دیے جائیں گے، جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو پھر کوئی، سمجھے، زمین بھر سونا دے کے بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی سہولت، کوئی آسانی نہیں ملے گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، یہ ہماری آج کی آیات کے ورڈ میننگز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کی تفسیر
آپ کو یاد ہوگا کہ 82 آیا میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ پھر اس کے بعد جو بھی عہد سے پھر جائیں گے وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو خطاب دراصل امت کو خطاب ہے کہ امت کو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ انبیاء نے تو کبھی بھی اللہ کی شان کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا، تو اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کر کے در حقیقت ان کے امتیوں کو آگاہ کیا گیا ہے، کیونکہ عہد شکنی امتی ہی کرتے ہیں۔ انبیاء کا نہ یہ طریقہ ہے، نہ شان، اور نہ ہی وہ عہد شکنی کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ اب آج ہے 83 آیا۔ 83 آیا میں فرمایا گیا کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی توم و کرہن، خوشی سے کرے یا ناخوشی سے کرے، اللہ ہی کی فرما بردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح فرما دی گئی اس آیت میں کہ ان لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کا دین چھوڑ کر اور دوسرے دین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اللہ کا دین توحید ہے اور اللہ رب العزت شرک سے بیزار ہے۔ نہ ہمیں پتہ نا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں تمام کائنات سرگرم عمل ہے، خواہ کوئی خوشی سے کرے یا ناخوشی سے۔ جھکنا ہمیں اپنے رب کے ہی آگے ہے۔ ہر چیز وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کی فرما بردار ہے اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ زمین دیکھیں اسی کی تسبیح، چرند پرند اسی کی تسبیح، سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے مطابق ان کا ہر عمل اس کی اپنے رب کی تسبیح ہے۔ تو لہذا جیسے کہ فرمان الہی ہے، قرآن ہی کا ارشاد ہے، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا بادل ناخواستہ یعنی ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار خوشی سے کرتے ہیں۔ وہ اپنی یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ بس اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے، تو انہوں نے اپنے سر جھکا دیے۔ آپ نے دیکھا نا فرعون کے دربار میں جب وہ لوگ جو اسی کے بلائے ہوئے بندے تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جب اگر ہم فرعون کی پاسداری کریں گے تو ہم مال و مال کر دیے جائیں گے، اور اگر مخالفت کریں گے تو ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کٹوا بیٹھیں گے، سولی پہ لٹکا دیے جائیں گے۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ کی تلاوت قرآن نے ان کے دلوں کو ایسا منور کیا کہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور فرعون کی لاکھ دھمکیوں کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان لائے اللہ اور موسیٰ کے اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آئے اور انسان کی طلب اور تڑپ اس کو فوراً اللہ کا مطیع و فرما بردار کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ تڑپ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ رب العزت، آپ دیکھیں ہم اپنی مثال عام سی مثال لیں دنیا کی کہ ہم بہت کوئی ہمیں دعوت میں نہ بلائے تو ہمیں کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاہے وہ سگا بہن بھائی کیوں نہ ہو کہ ہمیں نہیں بلایا تو ہم کیوں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو بہت غیور ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ ہم ان کی بندگی کے لیے وہ ہمیں بار بار بلاتے رہیں۔ بس ہمیں راستے بتا دیے گئے، عقل دے دی گئی، اچھا برا بتا دیا گیا، گناہ و ثواب، جزا و سزا، ہر چیز قرآن میں واضح فرما دی گئی۔ بس پھر بھی اگر کوئی نہیں آتا تو وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا تھا، اور صحابہ میں اتنی تڑپ تھی کہ جب کوئی احکامات آتے تھے تو وہ جا کے آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ احکامات کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح مثالیں آپ دیکھ لیں کہ کیسے جب مشعل قرآن روشن ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور ہدایت لوگوں کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت نے قرآن کا نزول فرما دیا، تو اندھیروں سے نکل کے یعنی ایسا ہدایت کا نور پھیلا کہ ہر طرف روشنی شروع ہو گئی۔
اور روشنی میں آنے کا سفر جو ہے نا وہ صرف اور صرف براستہ قرآن ہے، یقین کریں اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح اسی قرآن نے 1400 سال پہلے اسی کتاب حق نے لوگوں کو جہالت، سود خوری، شراب، جوا، ڈاکہ زنی، زنا، ان چیزوں سے نکال لیا۔ یعنی نور قرآن نے اہل عرب کو جہالت کے اندھیروں سے نکال لیا، حتیٰ کہ چور ڈاکو بھی اس قرآن سے، نور اسلام سے منور ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ عورت اکیلی چلے گی زیورات سے مزین ہو کر تو کوئی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھے گا، ایسا ہی ہوا۔ شراب کے جب احکامات آئے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مکہ کی گلیوں میں ایسے لگا جیسے سیلاب آ گیا ہے۔ جن کے منہ تک شراب کے پیالے تھے انہوں نے وہ گھونٹ خلق کے اندر نہیں جانے دیا، اس لیے کہ ان میں یہ شعور تھا کہ جو راہ ہدایت اب ہمیں ملی ہے ہمیں اس پر چلنا ہی چلنا ہے۔ اور اسی طرح 1400 سال پہلے یہی کتاب، اسی قرآن نے تھا کہ جس نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب ہم جہالت کے اندھیروں میں رہتے ہیں نا تو ہمیں اپنے داغ دھبے نظر نہیں آتے، کوئی غلطیاں نظر نہیں آتی، لیکن جب قرآن اور اللہ کی محبت کا جام لگ جاتا ہے نا منہ کو تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک بات مجھے بڑی تڑپا دینے والی، میں پڑھ رہی تھی کہ دور جاہلیت میں ایک باپ جو تھا وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن وہی دور جاہلیت میں بیٹیوں کو دفن کرنے کا رواج تھا۔ ایک دن اس نے آ کے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا آؤ باہر چلتے ہیں، وہ میرے ساتھ خوشی خوشی آ گئی، میں لے گیا، میں نے جا کے ایک جگہ قبر کھودی اور اسے اس میں لٹا دیا، وہ ابا ابا پکارتی رہی اور میں نے اسے دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ تو یعنی سوچیں کہ یہ کتنی زبردست باتیں تھیں، وہ لوگ تڑپ جاتے تھے کہ آ کے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ قرآن کی ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ عطیہ ایک صحابیہ تھی، ان کا نوجوان بیٹا بصرہ میں رہتا تھا۔ ایک بار وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئی، پتہ چلا بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے غم کو لپیٹ لیا اور خوشبو منگوا کر بولی شوہر کے علاوہ ہر سوگ تیسرے دن ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے، اور انہوں نے معاملہ ختم کر دی۔ یہ تھے وہ صابرین لوگ، صبر کرنے والے، اللہ کی رضا پر سر جھکا دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو بھی اتنا ہی مضبوط کر دے کہ ہم یہ نہ کریں کہ یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ بہت اس بات کی ان زمانے میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ نور قرآن کو خود بھی سیکھیں، اس سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں اور دوسروں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی اس طرح بلائیں۔ آپ سوچیں اگر ہم ایک جگہ رہنے میں لائٹ ہو، اے سی چل رہا ہے، سب کچھ ہے، اور ہمارا بچہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے تو ہمیں کتنی تڑپ ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ہم یہ پسند کریں گے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی بھی بے انتہا فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ قرآن کا ارشاد بھی ہے نا کہ ایمان والے اللہ کی توحید کا اقرار خوشی سے کرتے ہیں، اور کافر اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں تو تسلیم نہیں کرتے، مگر آخرت کے دن انہیں بھی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا، جبکہ اس دن کوئی فائدہ نہ دے گا، بس جو کرائے کر رہے، جو اعمال نامہ لے کے آئے اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ پھر 84 آیا میں فرمایا گیا
یہی کہ مسلمان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ امت محمدیہ کے ایمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ پر، قرآن پر اور ان تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمام پر، اور ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں اور کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ سب پر یکساں ایمان لاتے ہیں۔ البتہ شریعت و احکامات جو ہیں وہ صرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تسلیم کرتے ہیں۔ اسباط یعقوب جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، یعنی پیغمبر بھی اپنے قوم کا باپ ہی کا درجہ رکھتا ہے، تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے اسباط یعقوب، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب دین اسلام آ گیا تو تمام ادیان باطل ہو گئے، سب ختم۔ اب اس کے بعد چاہے وہ یہودی، نصارہ، کوئی بھی ہوں، سب اگر اپنے دین کے بعد، بے شک انہوں نے اپنی کتابوں پر بھی تورات، زبور، انجیل پر ایمان لائے، لیکن اس کے بعد اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے شرک کیا۔ اسی طرح 85 آیا میں فرمایا گیا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہاں فرما دیا گیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، اسلام کے بغیر کوئی بھی دین اللہ رب العزت کو قبول ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو اسلام سے تعلق نہ رکھتا ہو، چاہے وہ اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کوئی ایسا عمل دین میں ثواب کی نیت سے کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہو، یعنی دین اسلام میں وہ حکم نہ ہو، تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی اب دین اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی عقیدہ نہیں مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ پھر 86 آیا میں فرمایا گیا، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی، اور اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ، انجیل، تورات، سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ذکر، ان کا حلیہ، ان کے بارے میں سب وہ جانتے تھے، ان کے علماء بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محض اس بات پہ بغض رکھتے ہوئے کہ وہ اسماعیلی سلسلہ سے ہیں اور یہاں یہود کی جو تھانے داری ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ محض ان کے اپنے ہی کرتوت تھے، اللہ نے تو انہیں بڑی فضیلت والی قوم بنایا تھا، لیکن جب وہ نہیں اس پیمانے پہ پورے اترے تو بس اللہ رب العزت کی تو یہ سنت کریمہ ہے کہ اس قوم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسری بہترین قوم لے آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات واضح فرما دی گئی کہ جو شخص اسلام کے علاوہ دوسرا دین لایا تو وہ خسارے خسارے میں۔ اور پھر 86 آیا میں کہ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ بے شک رسول برحق ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئیں۔ تو یہاں جو ایمان لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر چکے، اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر روشن اور پختہ دلائل دیکھ چکے، پھر وہ مرتد ہو کر شرک کے دلدل میں پھنس گئے، تو یہ تو بہت ہی قابل افسوس ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہدایت پا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو گلے لگا لیا۔ یہ ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک یہ سچے دل سے اس ظلم سے توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں رب کے پاس، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے کافر اور گناہ گار کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ اخلاص نیت سے کفر اور گناہ چھوڑ کر سچے دل سے توبہ کر لے اپنے رب کی بارگاہ میں۔
اور پھر 87 آیا میں فرما دیا گیا ان لوگوں کی یہی سزا کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو مرتد ہوئے، اپنے دین کو، دین حق کو سننے سمجھنے، کتاب قرآن جو ہے اس سے مستفید ہونے، اس کے نزول کے بعد بھی اسی دین پر رہے، اپنی منمانیاں کرتے رہے، تو قرآن نے واضح فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، تمام انسانوں سے مراد جو مسلمان، جو اللہ رب العزت کے فرما بردار ایمان افروز لوگ ہیں، ان کی بھی لعنت، سب کی لعنت۔ اور پھر آخری آیت بہت ڈرا دینے والی ہے کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو یہاں مرتد ہونے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ مرتد ہونے والوں کا انجام یہ ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام بنی نوع انسان کی لعنت تو ہوگی، مگر اس کے علاوہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا کوئی عذاب جو ہے کسی صورت کم نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ فرما دیا نا کہ ان کا عذاب ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اس دن وہ لاکھ تڑپیں، روئیں، گڑ گڑائیں، سر بر سجود ہوں، وعدے وعید کریں، زمین بھر سونا، آسمان بھر سونا فدیہ دے دیں، لیکن ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس دن ان کا مقدر صرف یہی عذاب ہوگا اور کوئی انہیں مہلت عمل نہ ملے گی۔ لاکھ وہ کہیں یا رب العزت، انسان آرزو کرے گا کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیں، میں آپ کا فرما بردار ہوں گا، لیکن وہ مہلت ختم۔ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس مہلت عمل ہے، جس دن یہ سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی مہلت عمل ختم۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ ان پر سے کوئی عذاب ہلکا نہیں ہوگا، پھر ان کے لیے صرف نار جہنم ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمیں ہمیشہ اپنا مطیع و فرما بردار رکھنا، سچا مسلمان بنا کے رکھنا، اور ہمارے ایمان کو، ہماری ذریت کو، ہمارے عزیز و اقارب سب کے ایمان کو قائم و دائم رکھنا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ